السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں اسلاموفوبیا کیا ہے؟ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے کافی دفعہ اسلاموفوبیا کا لفظ سنا ہے، لیکن بہت کم لوگ اسلاموفوبیا کے بارے میں جانتے ہیں۔ آئیں ہم آج اس ویڈیو میں سیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اسلاموفوبیا دو لفظوں کو ملا کر بنا ہے، ایک فوبیا اور اسلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فوبیا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا بلا وجہ کا ڈر یا خوف ہونا۔ اسی طرح اسلاموفوبیا مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی کا نام ہے۔ لیکن ویورز، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلاموفوبیا کا آغاز 1908 میں فرانس میں ہو چکا تھا، لیکن اس کے بڑھنے کے کچھ وجوہات یہ ہیں، جس میں پہلی ہے پرسیپشن اباؤٹ ویسٹرن کنٹریز۔ 1991 میں کولڈ وار ختم ہونے کے بعد پوری دنیا میں ایک شعور پیدا ہوا کہ مغربی ممالک زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اور اگر آپ اچھا مستقبل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا وطن چھوڑ کر مغرب میں منتقل ہونا پڑے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، مسلمان ویسٹرن کنٹریز میں شفٹ ہونا شروع ہو گئے، اور جب وہاں پر انہوں نے اپنے کلچر کے مطابق رہنا شروع کیا تو ویسٹرن سوسائٹیز نے اسلامک کلچر کو ایک خطرہ تصور کرنا شروع کر دیا۔ کلیش آف سویلائزیشن۔ 1992 میں ہنٹنگٹن کی تھیوری کلیش آف سویلائزیشن تجویز ہوئی۔ اس تھیوری نے لوگوں کو یہ نظریہ دیا کہ اسلام اینٹی ویسٹ ہے، یعنی اسلام مغرب کے خلاف ہے۔ یہاں ہم صرف اس تھیوری کے کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ ہنٹنگٹن کے مطابق future wars would be fought not between countries but between cultures۔ ہنٹنگٹن کہتا تھا آنے والی جنگیں ملکوں کے درمیان نہیں بلکہ دو مذہبوں کے درمیان ہوں گی۔ Muslims do not care about the human rights, human life, value of norms, value of laws۔ ہنٹنگٹن کہتا تھا کہ مسلمان انسانی حقوق، انسانی زندگی، اصولوں کی اہمیت اور قانون کی اہمیت کی پرواہ نہیں کرتے۔ Muslims are undemocratic, uncivilized and violent۔ یعنی مسلمان غیر جمہوری، غیر مذہبی اور تشدد پسند ہیں۔ رول آف ملیٹنٹ آرگنائزیشن۔ اسلاموفوبیا کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ رول آف ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں۔ 1998 میں ایک دہشت گرد تنظیم القاعدہ نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا، جس کو ہم جہاد نہیں کہہ سکتے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والے حادثات جیسا کہ 1998 میں ایسٹ افریقہ کے دو ممالک تنزانیہ اور کینزیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایمبیسی پر حملہ ہوا۔ 11 ستمبر 2001 میں القاعدہ نے امریکہ کی 4 کمرشل فلائٹس کو ہائی جیک کیا، اور ان میں سے 2 پلین کو نیو یارک سٹی میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کریش کروایا، اور ایک پلین پینٹاگون میں کریش ہوا، اور ایک پلین کو ٹیررسٹ فیڈرل گورنمنٹ بلڈنگ میں کریش کروانا چاہتے تھے لیکن ناکام رہے۔ اس واقعے کو 9/11 بھی کہا جاتا ہے۔ بالی بامبے۔ 2002 میں انڈونیشیا کے شہر بالی میں 3 بم دھماکے کیے گئے، جس کی ذمہ داری ایک دہشت گرد تنظیم جامعہ اسلامیہ نے لی، اور اس حادثے میں زیادہ تر آسٹریلین مارے گئے۔ 9/11 کے حادثے کے بعد اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بش نے وار آن ٹیرر کا آغاز کر دیا، جس نے مغربی ممالک کو یہ نظریہ دیا کہ مسلمان ویسے ہی ہیں جیسا ہنٹنگٹن کی تھیوری بتاتی ہے۔ بائزنس آف ویسٹرن میڈیا۔ ایک اور فیکٹر جس نے اسلاموفوبیا کو پرموٹ کیا وہ تھا میڈیا، یعنی ویسٹرن میڈیا، جس نے مغربی ممالک میں سب سے زیادہ اسلاموفوبیا کو پرموٹ کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اسلاموفوبیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے رول آف اسلام۔
اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کا سب سے ضروری فیکٹر اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمان اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے بتائیں کہ اسلام ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتے ہیں۔ یونٹی، اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے تمام مسلم ریاستوں کو ایک ہونا پڑے گا، آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ کر اتحاد کے رستوں پر چلنا پڑے گا۔ ایجوکیٹ دا سوسائٹیز، اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسٹرن سوسائٹیز کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ یقین دلانا ہوگا مسلمان مختلف تو ہیں لیکن وہ ویسٹ کے خلاف نہیں ہیں۔ ڈی مورلائزیشن آف ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، ہمیں نوجوانوں کو اس طرف لانا ہوگا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کا حصہ نہ بنیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان تنظیموں کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ کنٹریبیوشن آف میڈیا، میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ویسٹرن میڈیا ہو چاہے وہ مسلم میڈیا ہو۔ انہیں چاہیے کہ وہ صرف کسی ایک ریلیجن یا کمیونٹی کو ٹارگٹ نہ کرے بلکہ حقیقت کو سامنے لائے۔ یہ تھی اسلاموفوبیا کی کہانی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کس طرح ہم اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔